الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فاره سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. رواہ البخاری. محترم سامعین، باب چل رہا ہے کتاب الوضو کے تعلق سے. جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے، اس حدیث کو نقل کرنے سے قبل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیے. باب ہے باب ما یقع من النجاسات فی السمن والماء. ان نجاستوں کے بارے میں جو گھی اور پانی میں گر جائے. یعنی سوال یہ ہے کہ وہ نجاست جو پانی میں یا پھر گھی میں گر جائے تو اس پانی کو یا گھی کو کیا کرنا چاہیے؟ پی لینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب اس حدیث کے اندر ہے. آئیے سنتے ہیں. ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فارہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا چوہے کے بارے میں، جو چوہا عن فارہ سقطت فی سمن، جو چوہا گھی میں گر جائے. جو چوہا مطلب ریٹ کس میں گر جائے؟ گھی میں گر جائے. تو اس گھی کو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے، پھینک دینا چاہیے، یا پھر اس کو استعمال میں لانا چاہیے؟ تو کیسے استعمال میں لائیں گے؟ یہ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب اس طرح دیا. کہا کہ القوہا وما حولہا. اس چوہے کے آس پاس کا جو گھی ہے، اب مثال کے طور پر برتن ہے، برتن میں گھی رکھا ہوا ہے، چوہا گر گیا اور گر کے مر گیا. تو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ چوہے کو نکال کے پھینک دینا چاہیے. چوہے کو نکال کے پھینک دینا چاہیے. اور اس کے بعد جو ارد گرد جو چوہا گرا ہوا تھا، تو ارد گرد جو اس کے باڈی جو لگی ہوئی تھی، یعنی آزو بازو سے چاروں طرف سے تھوڑا تھوڑا نکال کر کے پھینک دینا چاہیے. پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ وَكُلُوا سَمْنُكُمْ. پھر اس کے بعد تم کھا لو، اس گھی کو کھا لو. خلاصہ کلام یہ ہے، دیکھیے گھی کی دو شکل ہیں. ایک لیکوڈ کی شکل میں جو پگھلا ہوا رہتا ہے، اور دوسری شکل یہ ہے جو گھی جمع ہوا رہتا ہے. یہاں پر جو بات آئی ہے جمع ہوا گھی کے تعلق سے، جمع ہوا گھی کے تعلق سے. کبھی ایسا مت کیجیے گا کہ چوہا کے رہنے دے اور آزو بازو سے نکال کے پھینک دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے چوہے کو نکال کے پھینک دینا چاہیے. اگر گھی جمع ہوا ہے اور جمع ہوا گھی میں چوہا گر جائے تو سب سے پہلے چوہے کو نکال کے پھینک دیں. اور پھینکنے کے بعد اس کے بعد جو ارد گرد ہے، جو جہاں پڑا ہوا تھا، گرا ہوا تھا چوہا، آزو بازو سے تھوڑا تھوڑا لے کر کے پھینک دیں گے. اس کے بعد اسے استعمال میں لے کے آ جائیں گے. اس حدیث کے مطابق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القوہا وما حولہا، اس چوہے کو اٹھا کے پھینک دو اور ارد گرد کے گھی کو بھی پھینک دو. وَكُلُوا سَمْنُكُمْ. اور پھر اس گھی کو کھا دو. یہ ہے حدیث کا خلاصہ اور اس سوال کا خلاصہ. تو پتہ یہ چلا کہ
کہ اگر جمع ہوا گھی میں اگر چوہا گر جائے تو ارد گرد کے گھی کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے اور استعمال کر لینا چاہیے. ہاں اسی کے برعکس اگر گھی پگھلا ہوا ہے اور اس میں چوہا گر گیا اور مر گیا تو اس کا انفیکشن پورے میں پھیل جائے. تو اس کے برعکس یعنی اس حدیث کے جو ریورس میں ہے پگھلا ہوا اگر گھی ہو تو پورے کے پورے پھینک دینا چاہیے. اگر جمع ہوا ہے تو پورا پھینکنا نہیں چاہیے بلکہ جہاں گرا تھا اس کے آزو بازو سے اٹھا کر کے پھینک دیں گے اور استعمال میں لے کر آ جائیں گے. اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح دین کی باتوں کو سننے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل